أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. صدق اللہ العظیم. یہ دو آیتیں آپ حضرات نے سنی. آیت نمبر 81 ہے اور 82 ہے، سورہ قصص کی ہیں، اور 20ویں پارے کے 11 رکوع ہو گئے ہیں. ان دو آیتوں میں قارون کا قصہ آج تیسرا دن ہے، چل رہا ہے. اللہ جل جلالہ نے یہ عبرت کے سامان بنائے ہیں، اور قیامت تک کے لیے جتنے بھی قصے ہمارے رب بیان فرماتے ہیں یہ قانون ہے اور عبرت ہے. جیسے کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل میں ایک قوم کو بندر بنایا، تو اللہ جل جلالہ پہلے پارے میں ایک بات فرماتے ہیں، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. یہ ان لوگوں کو جو ہم نے بندر بنایا ہے، یہ ہم نے ان کو عبرت کا سامان بنایا سب کے لیے، جو اس وقت موجود تھے ان کے لیے بھی، جو بعد میں جتنے لوگ آئیں گے ان کے لیے عبرت کا سامان ہے، اور متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے اس میں نصیحت کا سامان ہے. اسی طرح فرعون کا جو قصہ ہوا، فرعون کی تباہی ہوئی، تو ہمارے رب نے فرعون کے بارے میں 30ویں پارے میں یہ بات فرمائی، کیا؟ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، کہ ہم نے یہ جو فرعون کا قصہ ہے اس میں عبرت کا سامان ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس کے دل میں خوف ہو، جو ڈرے گا تو اس کے وہ عبرت لے گا، اور جو ڈرے گا نہیں اس کو عبرت بھی نہیں ہوگی. یہاں قارون کا معاملہ ہے. فرعون تو تھا ہی دشمن. فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کہا اور جادوگر کہا. ان کے وزیر حامان نے بھی کہا، تو قارون بھی پیچھے نہیں تھا. قارون نے بھی کہا، اگرچہ رشتہ دار تھا، لیکن مال کے نشے میں وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہوا. اور یہ جادوگر اور جھوٹے کا ذکر یہ 24ویں پارے میں ہے کہ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، حامان کی طرف بھیجا، قارون کی طرف بھیجا. مرکزی لوگ تھے، بھیجا تو سب کی طرف، یہ مرکزی لوگ تھے. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا آپ جادوگر بھی ہیں اور آپ جھوٹے بھی ہیں، نعوذ باللہ. تو کیا سزا ملی؟ یعنی سزاؤں کی نوعیتیں ہوتی ہیں، ہر آدمی کی سزا اس کی شان کے مطابق اللہ دیتے ہیں. اس کو سزا کیا ملی؟ اس کو سزا یہ ملی کہ اللہ پاک نے اس کو اس کے تکبر اور اس کی مخالفت کی وجہ سے اللہ نے زمین میں دھسا دیا، اور زمین کو حکم ملا، زمین پھٹ گئی، زمین نے اس کو کھینچا اور اس کے خزانے اور اس کی سب چیزیں اس کے سر پہ رکھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دھس رہا ہے اس وقت سے اور جا رہا ہے نیچے، قیامت تک چلتا چلا جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اسی طرح جو لوگ جیسے خودکشی کرتے ہیں، ان کا ذکر بھی احادیث میں آتا ہے کہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں، جیسے کسی نے اپنے آپ کو تلوار سے مارا یا کسی ذریعے سے بھی مارا، کہا کہ جب یہ لوگ مر جاتے ہیں تو اللہ پاک ان کو کیا سزا دیتے ہیں؟ قیامت تک ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے، یہ اپنے مر رہے ہوتے ہیں.
یہ ہے، یعنی یہ ان لوگوں کی سزا ہے۔ جیسے زہر کھا کے مرا تو یہ قیامت تک زہر کھاتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، اور دوزخ میں بھی ان کی اسی قسم کی سزا ہوگی جو میں نے عرض کیا، جو جس طرح اپنے آپ کو مارے گا تو اس طرح اس کو یہ سزا دی جائے گی اس کو، تو اس کا یہ حشر ہوا۔ پھر دنیا کے اندر لوگ بڑا ساتھ دیتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے آدمی کے پاس، حکومت ہوتی ہے، کہتے ہیں آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب آڑے وقت آتا ہے تو کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام شیطان کا ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان کی مثال سن لو، کیا انسان کو کہتے ہیں کافر بن جا، فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ جب کافر بن جاتا ہے آدمی تو پھر شیطان کیا کہتے ہیں؟ میں تم سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، بھائی تو جا، تیرا کام جا، چل۔ یہ ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اپنی کارروائی پوری کرتا ہے، جب آدمی پھنس جاتا ہے تو پھر یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ شیطان کا ہے۔ شیطان کی صفت اللہ نے خناس ذکر کی ہے۔ خناس کس کو کہتے ہیں؟ کارروائی کر کے ایک دم پیچھے ہو جانا، کارروائی کر کے ایک دم پیچھے ہو جانا، یہ شیطان کا کام ہے۔ تو یہ ہے، دنیا میں تو بہت سارے لوگوں نے قارون کا ساتھ دیا، لیکن ایسے موقع پر جب وہ جا رہا تھا زمین میں تو کوئی اس کی مدد کے لیے اٹھا بھی نہیں۔ پھنس گیا تو جاؤ، ہم تو بس ویسے ہی تیرے ساتھ ہیں۔ اور پھر ایسی سزا میں اللہ پکڑتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھی نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اسی بیماریوں میں اللہ پکڑ لیتے ہیں، آدمی کہتا ہے کہ یار اس سے اچھا مر ہی جاتا تو اچھا ہوتا، ایسی بیماری، اور بندے کو شفا نہیں ملتی، اور بندہ علاج بھی نہیں کر سکتا، علاج چل رہا ہوتا ہے لیکن کچھ نہیں ہوتا، علاج کارگر نہیں ہوتا۔ تو نہ باہر کا کوئی بندہ مدد کر سکتا ہے، نہ خود اپنے آپ کو کر سکتا ہے۔ یہ حشر ہوا کہ نہ باہر کے کسی بندے نے مدد کی، نہ خود اپنا کام کرا سکا، اپنا انتقام لے سکا، اپنی کوئی مدد کر سکا۔ یہ تو ہو گیا قارون کا معاملہ، پہلی آیت۔ اور دوسری آیت میں کیا ہے کہ جو لوگ ایمان والے دیکھ رہے تھے، ہاں بھائی دیکھو بھائی کیا اس کی سواری ہے، کیا اس کے کپڑے ہیں، واہ بھائی واہ، تو جب واہ بھائی واہ والے تھے تو انہوں نے جب دیکھا یہ حشر ہوا، انہوں نے کہا بس جی بس، ہمیں تو یقین آ گیا کہ رزق کا دے دینا اور رزق کا لے لینا یہ اللہ کے پاس ہے، انسان کے اس میں نہیں ہے کہ بھئی میں بڑا وہ ہوں یار، دیکھا میں نے کیسے کیا تھے، انسان کے اس میں نہیں۔ یہ یقینی بات ہے، پکی بات ہے، 100% سچی بات ہے کہ رزق کا زیادہ دینا یہ بھی اللہ کا کام ہے، اور رزق کا تنگ کرنا یہ بھی اللہ کا کام ہے۔ اور دوسری پکی بات یہ ہے کہ کافر کو کبھی بھی کامیابی نہیں ہے، ہمیشہ اخیر میں وہ پھنسے گا، اور برا پھنسے گا، اور ایسا برا پھنسے گا کہ کوئی اس کو چھوڑا بھی نہیں سکے گا، ایسا برا پھنسے گا۔ اس لیے آدمی کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ اوقات کا مطلب یعنی کچھ بھی اس کو مل جائے، کچھ بھی اس کو مل جائے، اس لیے کہ دنیا ہے نا، دنیا میں کبھی عہدہ مل جاتا ہے، پیسے مل جاتے ہیں، بڑا پن مل جاتا ہے، بھی ہمارے بیٹے ہیں بھائی میرے ماتحت کام کر رہے ہو، تو کچھ بھی آ جائے، الف سے یا تک جو بھی چیز آ جائے، بس آدمی اپنے اوقات میں رہے کہ بھائی کسی بھی وقت اللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت اللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ چھن سکتا ہے، میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، اس لیے کہ ہر وقت ایک حال پہ انسان نہیں رہ سکتا، کبھی حالات بدلتے رہتے ہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ رہے، جو کچھ ملا ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے، بس اللہ آپ نے کیا ہے۔ تو کسی صورت میں جب آدمی یوں کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ تو اس پر قارون کا قصہ ختم ہوا۔ آگے جو آیت نمبر 83 ہے اس میں ان کے ساتھ جڑا ہوا مضمون بھی ہے، اور آگے کی ایک قانون بھی ہے، اور ایک ایسی بات ہمارے رب نے ذکر کی ہے جس میں قیامت تک کے لیے ایمان والوں کے لیے کیا ہے، ایک سبق ہے جو آیت نمبر 83 میں ہے، وہ انشاءاللہ کل کے سبق
سبق میں بیان کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں پھر ہوا یوں کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر بار سب چیزوں کو زمین میں دھسا دیا، اور کوئی ایسی جماعت میسر نہیں آئی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کر سکے۔ کوئی ہے خدا کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد کر سکتے؟ نہیں، اللہ کے مقابلے میں کوئی جماعت اس کی مدد نہیں کر سکے۔ اور اسی طرح ایسا خود بھی یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، ایسا پھنسا کہ ابھی بچ ہی نہیں سکتا۔ میرے خالو ہیں، سعودی عرب میں کام کرتے تھے، ابھی تو بیمار ہو گئے، تو انہوں نے ایک قصہ سنایا کہ ایک سال میں نے حج کیا، یہ زمین میں دھسنے کی بات سنا رہا ہوں آپ کو۔ ایک سال میں نے حج کیا اور ایک آدمی ہمارے ساتھ لگے رہے، اور جو ہے وہ عرفات کے میدان سے مزدلفہ کی طرف جا رہے تھے، ہم لوگ مزدلفہ پہنچ گئے، اور جو ہے وہ نہ معلوم کیا ہوا کیا نہیں ہوا کہ زمین پھٹی اور اس کو زمین نے نگل لیا، اور زمین نے نگل لیا اور ایک دم نیچے چلا گیا۔ اس کے بعد بڑی بڑی مشینری آئی، بڑی کھدائیاں ہوئی جس جگہ وہ دھسا تھا، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ دکھاتے ہیں کہ بھئی ہم ایسا بھی کرتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ خوف جو ہے نا کہ یہ آدمی کہتے ہیں نا بھئی کچھ نہیں ہوتا، ہم نے بہت گناہ کیے کچھ نہیں ہوتا، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کو ہمیشہ صاف ستھرا رہنا چاہیے، معافی تلافی کے ساتھ، کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں تو گناہ گار آدمی ہوں، میرے کسی گناہ پر مجھے میری پکڑ نہیں کرنا۔ جیسے ہے نا ربنا لا تواخذنا، لا تواخذنا کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ ہماری پکڑ نہیں فرمانا۔ ان نسینا واخطانا، کوئی گناہ بھول کے ہو گیا ہو، کوئی جان بوجھ کے ہو گیا ہو، یا اللہ ہمیں پکڑ نہیں کرنا۔ ہمیں دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان نہیں بنانا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کے عبرت لیں کہ بھئی دیکھا یہ حشر ہو گیا اس کا۔ تو ایسا آدمی کو یعنی ایسی چیز مسلط ہو جاتی ہے کہ آدمی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ کیا کرے گا؟ خدا کے مقابلے میں کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور کل کو جو لوگ اس جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے، کاش ہمیں بھی وہ ملے جو قارون کو ملا، تو وہ کیا کہنے لگے کہ بس جی، یہ وہی کأن کا ترجمہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ وہی کأن، بس جی یہ بات ہمیں پتہ چل گئی ہے کیا کہ رزق کشادہ اللہ کرتے ہیں اور تنگ بھی اللہ ہی کرتے ہیں۔ بس جی یہ والی بات بس پتہ چل گئی ہمیں کہ کافر لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، اگرچہ ان کا حال آپ کو بڑا اچھا نظر آئے گا، لیکن ذرا مستقبل دیکھ لینا کہ کیا ہوگا۔ ابھی تو حال میں سب اچھلتے کودتے نظر آ رہے ہیں، ہمارے رب ہمیں تسلی دے رہے ہیں کہ یہ جو کافر اچھلتے کودتے نظر آ رہے ہیں نا، تو ہمیں دھوکے میں نہ ڈالیں۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا نفع ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر یہ دوزخ میں جلیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔
من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ دو آیتیں آپ حضرات نے سنی۔ سورہ قصص کا آخری رکوع شروع ہوا اور 20ویں پارے کا 12واں رکوع ہے۔ آیت نمبر 84 ہے، 83 اور 84، اور ان دو آیتوں کا 83 اور 84 کا مضمون یہ قارون کے قصے کے ساتھ لگ رہا ہے۔ آگے الگ مضمون ہے، وہ اگلے درس میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اہل علم نے جس وقت قارون اپنے زینت اور اپنے لشکر اور خزانوں کے ساتھ نکلا تھا، اس وقت اہل علم نے ایک جملہ کہا تھا کہ اللہ کا جو مقرر کردہ ثواب ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کا ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، ایمان اور عمل والوں کے لیے جو آخرت کا اجر ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو دوام حاصل ہے، اور یہ جو دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اس کو دوام نہیں ہے۔ اگر یہاں کی صحت ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر یہاں کا پیسہ ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، یہاں کی جوانی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، ہر چیز روزانہ پرانی ہوتی جاتی ہے۔ اچھا، جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جنت میں چیزیں پرانی نہیں ہوں گی، اور یہاں ہر چیز پرانی ہوتی جاتی ہے۔ آدمی بہترین صحت کا مالک ہے، وہ صحت ڈھلتی چلی جاتی ہے، آہستہ آہستہ بدن کے اعضاء کم ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن آخرت اس دنیا سے اچھی بھی ہے اور پائیدار بھی ہے۔ اس کو اللہ جل جلالہ بطور نتیجے کے فرماتے ہیں کہ یہ جو آخرت کا گھر آنے والا ہے یہ ہم کن لوگوں کو دیں گے؟ کہا یہ ہم ان لوگوں کو دیں گے جو بڑائی کا ارادہ نہیں کرتے۔ یعنی الفاظ میں تھوڑا سا غور کریں گے، ایک تو یہ کہ بڑائی کرتے ہیں، کرنے کا ذکر نہیں کہا، ارادہ بھی نہیں کرتے، کرنے کا، بڑائی کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں دو گناہوں کا ذکر ہے یہاں پر، ایک کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے۔ تکبر، بڑائی، اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اس کی تعریف حضور نے خود کی ہے۔ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا بطر الحق وغمط الناس، حق بات سامنے آ گئی نہیں مانوں گا، نہیں بس۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کے اندر اپنی بڑائی ہے جو حق بات کو نہیں مانتا۔ ہماری پالیسی نہیں ہے، بس ہم نے یہ پالیسی طے کی، بس ہم نہیں کرتے، حالانکہ وہ بالکل شریعت کے مطابق ہوتی ہے، لیکن اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے حق بات کو قبول نہیں کرتا۔ نمبر 2، تکبر کے 2 جز ہیں، ہے دل کی بیماری ہے، باطنی مرض ہے، لیکن اس کے 2 جز حضور نے فرمائے ہیں۔ نمبر 1 حق بات کا انکار کرنا، اور نمبر 2 لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اپنے ایک لیول مقرر کیا ہے کہ میں ایسا ہوں اور باقی میرے لیول سے جو نیچے ہوگا وہ ایسے ہی ہے، چاہے وہ کتنے ہی اللہ کے قریب ہو، مجھے میرے لیول کے برابر نہیں ہے تو وہ میرے کھاتے میں نہیں آتا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ دنیا والے اس کو معزز سمجھے یا نہ سمجھے، اللہ کے ہاں معزز وہی ہے جو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہو، متقی ہو، ڈرنے والا ہو۔ آخرت کا گھر ہم ان کو دیں گے جن میں باطنی بیماری بھی نہ ہو، یعنی تکبر کا ارادہ بھی نہ کرے۔ نمبر 2 ظاہری بیماری بھی نہ ہو کہ دنیا میں فساد نہ کرے، ٹھیک ہے؟ اور دنیا کے اندر فساد کی تعریف کیا ہے؟ وہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہاں ہر قسم کا ظلم مراد ہے،
ہر قسم کا ظلم اور ایک تعبیر اس کی ہر قسم کا گناہ مراد ہے، اس لیے کہ گناہگار آدمی کی وجہ سے دنیا کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ گناہگار کے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں جو فساد آتا ہے، یہاں تک علماء لکھتے ہیں یہ جو مچھلیاں سمندروں میں آپس میں لڑتی ہیں، یہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے لڑتی ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ 21واں پارہ سورہ روم کی آیت ہے کہ سمندر میں اور خشکی میں جتنا فساد ہے یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حبارہ ایک پرندہ ہے، ہا با الف اور پھر را اور را پر کھڑا زبر، حبارہ ہا کے ساتھ، تاکہ یہ پرندہ اپنے گھونسلے کے اندر سکڑ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہا کہ اللہ بارش بند کر دیتے ہیں۔ اور حبارہ کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ اپنی روزی کی تلاش میں میلوں میل سفر کرتا ہے، سینکڑوں میل جا کر کے کہ اپنے لیے روزی تلاش کرتا ہے، لیکن اللہ نے بارش ایسی بند کر دی کہ اس کو بھی روزی نہیں ملی، یہ بھی مر جاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ جو جانور ہیں یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے مرتے ہیں کہ اللہ بارشوں کو بند کر دیتے ہیں۔ تو زمین میں فساد کا یہ مطلب ہے۔ تو جو لوگ دو گناہوں کا ارادہ بھی نہیں کرتے، نہ بڑا سمجھنا نہ فساد کرنا، تو آخرت کا گھر ان کو ملے گا۔ اور اگر یہ دو چیزیں ان کے اندر ہیں تو یہ آخرت کے گھر کے مستحق نہیں ہیں، پہلے ان کی دوزخ میں صفائی ہوگی پھر جائیں گے۔ اچھا، ایک آدمی کہتا ہے یار میں تو متکبر نہیں ہوں اور میں تو فسادی بھی نہیں ہوں، تو مجھے ملنا چاہیے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، اس کے لیے نیک عمل بھی ضروری ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، نیک انجام تو متقیوں کا ہے، یعنی گناہوں سے بچنا بھی ضروری اور نیکیاں کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہم تو بالکل بہت اچھے ہیں، بھائی ہم نے کب گناہ کیا اور ہم کون سا اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، نہیں، لیکن نیکیوں میں لگنا بھی فرماتے ہیں کہ نیک انجام انہی لوگوں کا ہے جو کیا ہے، جو متقی ہیں، نیکیاں کرتے ہیں۔ ایک اور بات یہاں پر یہ لکھی ہے کہ یہ والی بات ہمارے رب نے فرمائی کہ وہ بڑائی کا ارادہ بھی نہیں کرتے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی گناہ کا پختہ ارادہ کرنا کہ یہ کرنا ہے اور پھر اللہ کے خوف سے رک گیا، اب تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ ایک گناہ کا پکا ارادہ کر لیا، بس ابھی کرنا ہے بس اس کو، لیکن نہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، میں تو اللہ کے خوف سے نہیں کروں گا۔ اب اللہ پاک کیا کریں گے، اس گناہ پر پکڑ بھی نہیں کریں گے اور اس کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھیں گے۔ لیکن اگر ایک گناہ کا پکا ارادہ کیا کرنا ہے، لیکن ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ جو گناہ کرنے سے اس کو روک دیا گیا، اس کا تو پکا ارادہ تھا، یہ خود نہیں روکا، ابا نے پکڑ لیا، دوستوں نے پکڑ لیا، اب کیا ہے، اس پختہ ارادے پر اس کو سزا لکھی جائے گی، کیا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے علماء لکھتے ہیں کہ پختہ عزم پر سزا، پہلے گناہ پر تو گناہ لکھا جاتا ہے لیکن پختہ عزم پر بھی سزا ہے۔ ایک گناہ کا عزم کیا، اللہ کے خوف سے رکا، تو اللہ پاک اس کو اس کے اجر دیں گے۔ گناہ کا عزم کیا، اللہ کے خوف سے نہیں رکا، کچھ اور اسباب ایسے آ گئے جو گناہ یہ نہیں کر سکا، تو کیا ہے، اس گناہ پر پختہ عزم کی وجہ سے سزا ہوگی اس کو، اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا ارادہ ہی نہیں کرتے، ارادہ کر لیا، پختہ ارادہ، کسی اور وجہ سے رک گئے تو اس پر اللہ پاک کی طرف سے کیا ہوگی، سزا ہوگی۔ اور ایک اور بات یہ لکھی ہے کہ تکبر جو باطنی بیماری ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کرنا،
लेकिन एक आदमी हकीर भी नहीं समझ रहा, हक का इनकार भी नहीं कर रहा, लेकिन अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी सवारी इस्तेमाल करता है। तो कहा कि ये आदमी क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आपने फरमाया बिल्कुल इस्तेमाल कर सकता है, बस एक बात ये हो कि तकब्बुर ना हो, और एक बात ये हो कि इसराफ ना हो, बेजा खर्च ना हो। इसलिए कि तकब्बुर की ये तारीफ़ है जो मैंने आपके सामने हदीस मुबारक से पेश की। फिर हमारे रब का ज़ाब्ता ये है कि जो हमारे पास नेकी लेके आएगा तो हम उसकी नेकी से उसको वो बदला नहीं देंगे, बल्कि हमारे यहाँ मेयार एक का एक नहीं है, एक का कम से कम 10 है। हमारे पास जो बदले का मेयार है, अजर है, वो एक का कम से कम 10 है। फिर हम आगे बढ़ाते हैं, उसको 700 तक ले जाते हैं, फिर इसको हम 700 तक ले जाते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, हम बग़ैर हिसाब कर देते हैं। और बग़ैर हिसाब किसको होगा? जिसका दिल सिर्फ खुदा से जुड़ा हुआ होगा, जो दाएं बाएं नहीं देखेगा और जो सिर्फ अल्लाह को सामने रखेगा, उसको नेकी पर हम बग़ैर हिसाब देंगे। और गुनाह का हमारे यहाँ मेयार क्या है? हम गुनाह के मेयार में दुगना तिगना नहीं करते, बल्कि हम गुनाह उतना ही देते हैं उसकी सज़ा जितना आदमी ने गुनाह किया है। गुनाह नेकी का कम से कम 10 है, और गुनाह का हमारे यहाँ क्या है? उतना ही है जितना आदमी ने गुनाह किया है। ये हमारे आज के दर्स का खुलासा था। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इरशाद फरमाते हैं, ये जो आखिरत का घर है, तिल्का दारुल आखिरा, वो आखिरत वाला घर, वो आखिरत वाला घर, वो तो हम उन लोगों के लिए मखसूर करते हैं जो ज़मीन में न तो बड़ाई का इरादा करते हैं और न फसाद का। और आखिरी अंजाम तो, नेक अंजाम तो परहेजगार लोगों का होगा कि सिर्फ ये दो बातें नहीं बल्कि नेकियां करना भी ज़रूरी है। और जिसका मेयार हमारे यहाँ ये है, जो शख्स कोई नेकी लेकर आएगा उसको उस चीज़ से बेहतर बदला दिया जाएगा, और जो कोई बदी लेकर के आएगा तो जिन्होंने बुरे काम किए उनको किसी और चीज़ की नहीं, सिर्फ उनके किए हुए कामों की सज़ा दी जाएगी। लेकिन अगर माफ़ी कर ले, अल्लाह माफ़ कर देंगे, और अगर हुकूकुल इबाद में से तो वो अदा कर लें, और अगर अल्लाह का हक़ है, फ़र्ज़ नमाज ज़िम्मा है तो उसको क़ज़ा कर लिया, और वैसे गुनाह किए हैं तो अल्लाह पाक की ज़ात से रोज़ माफ़ी मांगी। इसी वजह से कहा जाता है, सुबह भी 100 दफ़ा इस्तिग़फ़ार करो, शाम भी 100 दफ़ा इस्तिग़फ़ार करो। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों तौबा करो, मैं दिन में 100 दफ़ा तौबा करता हूँ। लोगों तौबा करो, मैं दिन में 100 दफ़ा तौबा करता हूँ। तो आदमी को तौबे के साथ रहना चाहिए ताकि साफ़ सुथरा रहे। जैसे अभी हम काम पे जाएंगे तो जाने से पहले हम नहा लेंगे, खुशबू लगाएंगे, कपड़े अच्छे पहनेंगे, फिर काम पे चले जाएंगे। फिर जब वापस आएंगे फिर गुस्ल कर लेंगे, फिर दूसरे कपड़े पहन लेंगे या वही पहन लेंगे, साफ़ सुथरे हो जाएंगे। ऐसे ही सुबह भी माफ़ी मांगे, शाम को भी माफ़ी मांगे। जैसे बदन की सफाई ज़रूरी है, उसका हमें इदराक होता है, यानी समझ में आता है कि बदबू आ रही है। रूह का हमें इदराक नहीं है, यानी समझ नहीं है। लेकिन नबी की बात पे भरोसा करते हुए आदमी अल्लाह से माफ़ी मांगता रहे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ قصص کی آخری 4 آیتیں ہیں، آیت نمبر 85، 86، 87 اور 88۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جا رہے تھے، اور ہجرت میں آپ نے معروف راستے کو چھوڑا، غیر معروف راستے پہ چل پڑے۔ کافر پیچھے سے تعاقب میں تھے آپ کے، غار ثور میں 3 دن رہ کر کے اس کے بعد حضرت ابو بکر کی معیت میں چل پڑے، اور جو مشہور راستہ تھا اس پہ نہیں گئے، غیر مشہور دشوار گزار راستہ۔ اس وقت جو موٹر وے بنی ہے وہ اسی راستے پہ بنی ہے۔ اس سے پہلے جو راستہ تھا پیدل کا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، وہ دوسرا راستہ تھا۔ اور اس وقت جو یہ راستہ ہے جو مدینہ اور مکہ کا 415 کلومیٹر کچھ بنتا ہے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، یہ وہ راستہ ہے جس پر اللہ کے رسول نے ہجرت کی ہے۔ یہ اس زمانے میں غیر معروف راستہ تھا، تو اللہ کے رسول جیسے چل پڑے تو وہ راستہ جو مشہور راستے پہ مل رہا تھا، تو جحفہ نام ہے اس کا، آج بھی وہ بورڈ پہ لکھا ہوا آتا ہے جحفہ، شام والوں کا میقات ہے جہاں سے وہ احرام باندھتے ہیں۔ اور جحفہ کے پاس جو راستہ نکلتا ہے اس کا نام ہے رابغ، یہ بورڈوں پہ اس کا نام بھی ہے۔ تو یہاں جب آپ پہنچے تو اب وہ یہ مشہور راستہ آ گیا، اس زمانے کا مشہور راستہ آ گیا۔ تو آپ کی نظر اب اس راستے پہ پڑی کہ یہ راستہ تو مکہ جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو ایک طرح سے صدمہ بھی تھا کہ دیکھو میں نے کسی کا کیا بگاڑا کہ میرے اصلی وطن سے مجھے لوگوں نے نکالا، اور ان کے ان حرکتوں کی وجہ سے میں مکہ چھوڑ کر کے اصلی وطن چھوڑ کر کے میں جا رہا ہوں۔ تو یہ صدمے کی کیفیت جب آپ پہ بہت زیادہ ہو گئی تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بے شک بات ہے وہ اللہ جس نے قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کے احکامات کی تبلیغ اور اس پر عمل آپ پر فرض کیا ہے، وہ اللہ آپ کو آپ کے اصلی وطن میں ضرور لوٹا کے رہے گا۔ اور وہ وقت ایسا ہوگا، اس وقت تو آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہ سارے آپ کے دشمن تھے، لیکن وہ وقت ایسا ہوگا آپ سلطنت کے ساتھ ہوں گے، بت بھی ختم ہو جائیں گے، اور آپ ایک زبردست دبدبے کے ساتھ آپ وہاں کھل کر کے احکامات پر عمل بھی کریں گے، احکامات کو نافذ بھی کر سکیں گے۔ اور
یہ والی بات ہمارے رب نے یعنی بالکل آخر میں فرمائی، اس لیے کہ سورت کے شروع میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آیا بہت تفصیل کے ساتھ، پیدائش کے بعد جو حالات آئے، اور پھر فرعون کے ہاں ان کا پلنا تھا، پھر بیچارے یعنی اللہ جل جلالہ نے مختلف قسم کے آزمائشوں سے گزرتے ہوئے مدین گئے، وہاں بکریاں چرائیں، وہاں شادی ہوئی، پھر وہاں سے تشریف لائے، نبوت ملی، یہ سب کے بعد نتیجے کے طور یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا۔ فرعون قتل کرنے کے پیچھے پڑ گیا تو آپ اپنے علاقہ چھوڑ دیا، تو پھر اللہ پاک نے ایسا کیا کہ فرعون اور اس کی قوم کو ذلیل کر کے اللہ نے نکالا۔ ایسے ہی ابو جہل اور ان کی قوم کو اللہ پاک نے ذلیل کر دیا، اور آپ کو عزت کے ساتھ 8 ہجری میں اللہ نے فتح عطا فرمائی اور آپ چل پڑے۔ تو یہ اخیر میں پورا قصہ ان کا سنایا، نتیجے کے طور پر یہ والی بات بتائی کہ اللہ پاک آپ کو بھی مکہ مکرمہ واپس لے کے آئیں گے، اور وہی ہوا۔ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی عزت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی چابی اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دے دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میری مرضی ہے چابی میں جس کو بھی دوں۔ تو عثمان ابن طلحہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہ شخص تھے جن کے پاس کہ بیت اللہ کی کیا تھی، چابی چلی آ رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کافر تھے، اللہ کے رسول اور مسلمان مغلوب تھے، تو حضور نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے مجھے چابی دے دو تاکہ میں اندر جا کر کے نماز پڑھ لوں، تو اس نے نہیں دی۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو عثمان، ایسا وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی اور میری مرضی ہوگی میں کس کو دوں گا، اور وہی ہوا، حضور کے پاس چابی آ گئی، تو آپ نے فرمایا دیکھو میرے پاس چابی آ گئی۔ اس پر آیت اتری کہ اللہ پاک تم لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ امانت والوں کے سپرد کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر عثمان کو بلایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ امانت تمہیں دے دوں، اور پھر فرمایا کہ یہ امانت تمہارے پاس رہے گی۔ کون لے گا تم سے؟ جو پرلے درجے کا ظالم ہوگا وہ لے گا، ورنہ یہ تمہارے پاس رہے گی۔ اور آج بھی ان کی یعنی 1400 سال ہو گئے اس بات کو، اور 1450 سال، 108ویں اولاد ہے ان کے پاس یہ چابی موجود ہے، اور بیت اللہ کی چابی بھی ہے، چھت کی چابی بھی ہے، مقام ابراہیم کی چابی بھی ہے، اور وہ ان کی نسلوں میں چل رہی ہے، اور اخیر تک جب وہ چلے جاتے ہیں تو ان کا جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ ان کو وراثت میں بیت اللہ کی چابی مل جاتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہے، وہ عطیہ ہے، اور آج بھی موجود ہے، اور یہی ان کے اسلام لانے کا سبب بنا کہ ایسا سچا مذہب ہے۔ ہم نے تو ان کو اندر جانے کی نماز کی اجازت نہیں دی، انہوں نے پوری چابی ہمارے حوالے کر دی، ہمارے نسلوں کے حوالے کر دی۔ تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، اور اس میں اس آیت میں کہ آپ کی اگر کوئی رسالت نہ مانے تو نہ مانے، آپ ان کو یہ کہہ دیں میرا رب اچھی طرح جانتا ہے ہدایت پر کون ہے، میرے رب کو سب پتہ ہے کہ دلائل کس کے پاس مضبوط ہیں، اور ہدایت پر کون ہے اور گمراہی پر کون ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو یہ امید ہی نہیں تھی کہ آپ کو اللہ قرآن دیں گے اور نبی بنائیں گے، آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی، ہم نے آپ کو قرآن دیا، ہم نے آپ کو حدیث دی، ہم نے آپ کو پیغمبر بنایا۔ لہٰذا جب یہ ہماری طرف سے سب کچھ ملا ہے، اب کافروں کے مددگار نہیں بنیں گے، پہلے بھی آپ نہیں بنے، آئندہ بھی نہیں بنیں گے آپ، لیکن ہم آپ کو اور آپ کے نائبین کو یہ بات کہہ رہے ہیں جن کو اللہ پاک نے نبی کی نبوت کا نائب بنایا ہے، وہ کافروں کی مدد نہیں کریں گے، اور آپ کو آسمانی باتوں پر عمل کرنے سے یہ روکنے کی ہمت نہ کریں
کہ کافر ایسے حاوی ہو گئے آپ آسمانی باتوں پہ وہ عمل ہی نہیں کر سکے. ہاں بالکل ایسا ہرگز ان کی ہمت نہیں ہونی چاہیے. آپ تو دعوت دیتے رہیں, اللہ کی طرف بلاتے رہیں, اور آپ پہلے بھی آپ نے شرک سے پرہیز کیا اور آئندہ بھی کریں گے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا یعنی آپ کے واسطے سے ساری امت کو یہ خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہر چیز ہلاکت میں پڑے گی, ہر چیز ہلاکت میں پڑے گی, اور اللہ کی ذات باقی رہے گی. اللہ فیصلہ بھی اللہ کا, اور اللہ ہی کے پاس سب کو لوٹ کے جانا ہے. اور ایک تفسیر اس کی یہ لکھی ہے, ہر چیز تباہ ہو جائے گی مگر وہ عمل باقی رہے گا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو. ایک پہلا مطلب کیا ہے, ہر چیز ہلاکت میں پڑے گی, کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ایک مطلب یہ ہے اس کا, کیا کہ ہر چیز ہلاکت میں پڑے گی, اللہ باقی رہیں گے. اور دوسرا مطلب کیا ہے, ہر چیز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے مگر وہ عمل مقبول ہے جو عمل کس کی رضا کے لیے ہو, اللہ کی رضا کے لیے. اور فیصلہ اللہ ہی کا چلے گا اور اللہ ہی کے پاس سب کو لوٹ کے جانا ہے. اس پر ہماری سورہ قصص ختم ہوئی. اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے. تو یہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان الذی, بے شک بات ہے وہ ذات جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے, قرآن کی تلاوت کو فرض کیا ہے, قرآن کی تبلیغ کو فرض کیا ہے, وہ آپ کو آپ کے اصلی وطن لوٹائیں گے. اور اس پر ایک نقطہ یہ لکھا ہے کہ دشمنوں کے مقابلے میں نجات کا صرف ایک راستہ ہے, ایک قرآن کی تلاوت اور ایک قرآن پر عمل. کہ جو آدمی کہتا ہے کہ میرے کام بنتے چلے جائیں, اس کو چاہیے تلاوت کو اپنا مزاج بنائے اور عمل کو مزاج بنائے. اور یہی بات پہلی ہے اور یہی بات آخری ہے, اس سے ہٹ کے کوئی اور بات نہیں ہے. دشمنوں کے مقابلے میں, مخالفین کے مقابلے میں چلے گی اس کی جو تلاوت کرے گا اور جو قرآنی احکامات پہ کیا کرے گا, عمل کرے گا. تو ہم کیا کریں گے, آپ کو اصلی وطن جو آپ کا ہے وہاں پر ہم آپ کو لوٹا کے رہیں گے, جو آپ کے لیے کیا ہے, انسیت کی جگہ ہے. اور آپ یہ والی بات, چونکہ آپ کے اور یہ والی بات بھی آپ کی نبوت کی دلیل ہے کہ قرآن کی تلاوت اور قرآن کے احکامات آپ پہ اترے, آپ نے لوگوں کو بتایا. لہٰذا اگر کوئی آپ کو نہ مانے, آپ ان کو کہہ دیں میرا رب جانتا ہے کہ سچا کون ہے, تم سچے ہو یا ہم سچے ہیں, وہ میرے رب کے علم میں ہے کہ ہدایت کس کے پاس ہے اور جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہے وہ کون ہے, میرا رب اس سے اچھی طرح واقف ہے. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو تو پہلے یہ امید ہی نہیں تھی کہ آپ پر قرآن اترے گا, لیکن اللہ کی رحمت کی, اللہ کی خصوصی رحمت تھی آپ پر, اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا. لہٰذا پہلے بھی آپ ایسے تھے, آئندہ بھی آپ کافروں کے مددگار نہیں بنیں گے. اور جب اللہ کی آیتیں تم پر نازل کر دی گئی ہے, اس کے بعد یہ لوگ تمہیں اس پر عمل کرنے سے روکنے نہ پائے. کسی کی محبت, کسی کا روب دھاپ آپ کو عمل سے روکنے نہ پائے, اور تم اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو, اور ہرگز ان مشرکین میں شامل نہیں ہونا. یہ حضور کو سنا کر کے ساری امت کو ہمارے رب نے یہ بات سنائی ہے. اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو مت پکارو, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. ہر چیز فنا ہونے والی ہے, اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. حکومت اللہ کی ہے اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹایا جائے گا. اس پر صورت ختم ہوگی. آگے سورہ عنکبوت ہے, انشاءاللہ کل سے وہ پڑھیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام.
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔